منٹ مرر کے چیف نیوز ایڈیٹر علی سجاد صاحب نے آج ایک فرنٹ پیج پہ اپنا کومنٹ لکھا ہے جس میں انہوں نے ایس سی او کے تناظر میں کہا ہے کہ اگر وہاں پہ شہباز شریف اور مودی جی کا ہینڈ شیک ہو جائے تو وہ پوری جو ایس سی او ہو رہی ہے اس کی اسپاٹ لائٹ کو سٹیل کر سکتے ہیں۔ اب سینٹیمنٹس یہ ہے کہ پاکستان میں یہ خواہش پائی جا رہی ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف کسی طرح مودی صاحب سے ہینڈ شیک کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اس سے جو اس وقت ٹینشن پائی جاتی ہے دونوں ملکوں کے درمیان اس تناؤ میں کمی آئے گی۔ آن دا ادر ہینڈ انڈین ہم اس میڈیا کو دیکھتے ہیں اور انڈین پبلک سینٹیمنٹس کو دیکھتے ہیں تو ادھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو مودی جی ہیں وہ شہباز شریف کو مسافہ تو کیا ان کی طرف نظریں بھی نہ ملائیں اور آمنا سامنا بھی نہ ہو۔ تو اس تناظر میں ہم بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سہیل بدر صاحب، ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر یہ ہینڈ شیک کامیاب ہو گیا تو انڈیا میں مودی جی کی پولیٹکس پہ کیا اثر پڑے گا؟ جی بالکل، دیکھیں بات تو بہت اچھی ہے اور اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے، کیونکہ انڈیا اور پاکستان اور بنگلہ دیش یعنی کہ جو ساؤتھ ایشیا ہے یہ دنیا کی ٹوٹل آبادی کا 1/4 ہے، تو 25% آف دی پاپولیشن آف دا ورلڈ لیوز ان دس ریجن۔ تو اگر یہاں پر ایک امن کا ماحول ہو تو دنیا کی 1/4 آبادی سکون میں آ جاتی ہے، اور یہ تینوں ملک غریب ہیں، ایک دوسرے سے لڑنے پہ ان کے وسائل خرچ ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے ترقی نہیں کر سکے جس طرح دنیا کے دوسرے خطے کے ممالک نے کی۔ اس کی ایک بنیادی وجہ ان کی آپس کی جو بھی سیاسی اور دشمنی اور حالات رہے، لیکن اب اس کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو یہ ٹھیک بڑے ملک سے کی طرف سے جب تک نہیں ہوگا تب تک ٹھیک نہیں ہوگا۔ پاکستان انڈیا کی جو 70-80 سال کی ہسٹری ہے تو وہ ہسٹری بھی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ڈے 1 سے جو تنازع ہے وہ اس میں انڈیا کی میجر انوالومنٹ ہے۔ تو اگر ٹھیک ہونا ہوگا تو اس کے لیے پہلا سٹیپ تو خیر انڈیا کو ہی لینا ہوگا، مودی کو ہی آگے بڑھ کے ہینڈ شیک بھی کرنا ہوگا، پاکستان سے میننگ فل ڈائلاگ کرنا ہوگا۔ لیکن اس ایس سی او میں بھی جو اس وقت ہو رہی ہے انہوں نے وہی پرانا راگ الاپنا شروع کر دیا ہے، ٹیررزم، اور پاکستان ٹیررزم کو فروغ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ تو جب تک جو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہیں وہ سٹارٹ ہوں گے کہ سب سے پہلے اپنا یہ راگ تو بند کرے نا، تاکہ بیٹھ کے ٹیبل کے اوپر کوئی میننگ فل بات ہو سکے۔ دیکھیں ہمیشہ جب بھی پاکستان اور انڈیا کے درمیان ٹینشن ہوتی ہے تو اس میں وہ ٹیررزم کا ایشو لے آتے ہیں، ہماری طرف سے جو ہے وہ ڈپلومیسی ہمارا ایک بہت بڑا ٹول ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایک ساتھ کانفرنس ہو رہی تھی، شاید انڈیا میں تھی یا کسی ملک میں، جب مشرف صاحب نے جا کے واجپئی صاحب سے ہاتھ ملایا تھا آگرہ میں، تو نہیں یہ میں سارک کی بات کر رہا ہوں، اچھا، کسی آگرہ میں تو ان کا پورا وزٹ تھا نا، یہ ایک سارک کانفرنس تھی، اس میں جب انہوں نے اپنا ایڈریس ختم کیا تو وہ سیدھا چلے گئے اور واجپئی صاحب سے جا کے انہوں نے ہاتھ ملا دیا۔ ڈپلومیسی ایک یاد ہوگا کہ یہ کوئی جب راجیو گاندھی پرائم منسٹر تھے تو ادھر سے جنرل یا جہاز اڑا کے کرکٹ میچ دیکھنے کے بہانے چلے گئے، تو وہ اس طرح کے چیزوں سے جو ہے نا تناؤ وقتی طور پر کم ہو جاتا تھا۔ اب بھی اگر کوئی سائیڈ لائن پہ ملاقات ہو جائے دونوں پرائم منسٹرز کی تو میرے خیال میں یہ دونوں ممالک کے لیے ایک اچھا دیٹ ول بی اے گریٹ ڈیولپمنٹ اگر ان کی ایک ملاقات ہو جائے، کیونکہ جس طرح میں نے کہا کہ یہ 1/4 آبادی ہے دنیا کی، اور ان کی لڑائی یا دوستی سے پوری دنیا کو فرق پڑتا ہے۔ پھر دوسری بات ہے کہ یہ دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں، ان دونوں ملکوں میں کیپیبلٹی ہے کہ یہ ایک دوسرے کی ساری آبادی تباہ کر سکتے ہیں، تو جو یہ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے وہ بھی ایک فیکٹر ہے۔ پھر یہ جو اس دفعہ کی ایس سی او ہوئی ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک حالیہ جنگ کے بعد بھی، ابھی چند ماہ پہلے مئی کے مہینے میں جنگ ہوئی ہے، 4 مہینے بھی نہیں ہوئے اس جنگ کو، تو یہ اس جنگ کے ان لیس دین 4 months یہ کانفرنس ہو رہی ہے، تو پوری دنیا کی نظریں اس چیز کے اوپر ہیں کہ ہاؤ دے گو اباؤٹ اٹ۔ تو اللہ کرے کہ ان کے درمیان کوئی ایسی چیز ہو جائے کہ ہم اگلی ہونے والی جنگ کو پریونٹ کر سکیں اور بلکہ ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے تو اپنے معاملات کو حل کرنے کی طرف جائیں۔ اس وقت انڈیا کی انٹرنل پولیٹکس جو ہے وہ مودی صاحب کو کیا فورس کر رہی ہے کہ وہ ہینڈ شیک کیوں نہیں کر رہے؟ اچھا، انڈیا کی انٹرنل پولیٹکس سے پہلے میں تو جرنلسٹ نہیں ہوں، آپ بہتر اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے گودی میڈیا۔
اب مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ یہ گودی میڈیا کیا ہے، لیکن اس کے اوپر بات ہوتی ہے اور یہ عجیب و غریب حرکتیں کر رہا ہوتا ہے. آج سے 2 یا 3 دن پہلے گودی میڈیا پہ ان کے چینلز کے اوپر اور ان کی جگہ جگہ یہ خبر اڑ گئی اور ان کے چینلوں نے براڈ کاسٹ کی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے ہی ہیز ڈائیڈ. تو یہ پتہ نہیں کون سے لیول کی ذمہ دارانہ صحافت ہے جس میں امریکہ کے صدر کو بھی وہ مار دیتے ہیں. تو جنگ کے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ ان کے میڈیا نے اسلام آباد پہ بھی قبضہ کر لیا، GHQ پہ بھی قبضہ کر لیا، کراچی پہ بھی قبضہ کر لیا اور پتہ نہیں کیا کیا کر لیا. اور جو وہ ہوتا بھی نہیں ہے، ان کے لوگوں کو بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے، لیکن وہ بے شرمی سے ڈھٹائی سے وہ اسی طرح لگا رہتا ہے. تو اس کانفرنس میں بھی 1-2 چیزیں جو میں نے دیکھی تو وہ بڑے مزے سے لگا ہوا ہے کہ وہ مودی جو ہے یہ پیوٹن کے ساتھ گاڑی میں ٹریول کر رہا ہے اور اتنی ان کی دوستی، اور مودی کا جو ہے نا مطلب 11 سال کا ٹریک ریکارڈ ایز اے پرائم منسٹر، 2014 سے یہ وزیر اعظم ہے. 2-3 چیزیں اس میں بڑی نمایاں ہیں. ان 11 سالوں میں مودی صاحب نے ایک بھی میڈیا ٹاک، میڈیا بریفنگ یا پریس کانفرنس نہیں کی ہے، نہ کسی جرنلسٹ کے یا صحافی کے یا کسی کے سوال لیے. تو جبکہ اس کا کمپیریزن ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ اس سے پچھلے جو 10 سال تھے منموہن سنگھ تھے وزیر اعظم، اور منموہن سنگھ نے بارہا ہم دیکھتے تھے کہ جب وہ ان کی پریس کانفرنس ہوتی تھی تو بڑے سخت سوالات وہ فیس کرتے تھے اور ان کا جواب دیتے تھے، اور وہ کوئی پلانٹڈ سوالات نہیں ہوتے تھے. ہی واز ویری کمپیٹنٹ ٹو آنسر دوز کویسچنس. مودی صاحب نے تو ابھی تک کیا ہی نہیں، آج تک ایک بھی سوال نہیں لیا. کہیں ایک آدھ موقع پہ ہوا ہوگا جہاں پہ انہوں نے کوئی ایک آدھا سوال لیا، لیکن وہ ان کے کسی اپنے ہی بندے کے پلانٹڈ سوال تھے. تو ایک تو یہ ہے جو کہ ان کا ہے. باقی پولیٹیکل آپ نے بات کی، پولیٹیکل مودی جو ہے اس وقت وہ بڑے پرابلم میں ہے. ہم نے جنگ اور اس کے بعد کے جو 3-4 مہینے اس میں ہم نے دیکھا کہ انڈیا ڈپلومیٹکلی بہت یعنی کہ آئسولیشن کا شکار ہے. واقعی ہے، اس کے امریکہ سے تعلقات اس طرح سے نہیں ہیں جس طرح پہلے تھے، رشیا سے اس طرح سے نہیں ہیں، چین سے اس کے تعلقات کبھی بھی نہیں رہے. اور صرف اگر ڈپلومیٹک فرنٹ پہ دیکھا جائے تو ایک گڈ نیوز ہے، باقی ساری بیڈ نیوز ہے. تو اونلی گڈ نیوز دیٹ انڈیا کین ٹاک اباؤٹ وہ جو ان کا UK کے ساتھ ایک ٹریڈ ایگریمنٹ ہوا ہے. اور UK اور انڈیا جو ہے یہ نیچرل الائز ہیں، ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. اور اسی لیے ان حالات میں جب انڈیا ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ ہو گیا تھا تو جو پرائم منسٹر UK کے ہیں انہوں نے فاسٹ ٹریک کے اوپر وہ ٹریڈ ایگریمنٹ کیا. 4 سال سے نیگوسیشن چل رہی تھی اور 4 سال سے جو ڈیڈ لاک لگا ہوا تھا، اچانک ہی ایک دن ایسا آیا کہ انہوں نے فوراً ان کو بلایا. اور اس وقت انڈیا کے لوک سبھا کا پارلیمنٹ کا اجلاس چل رہا تھا. مودی وہ اجلاس کے بیچ میں UK گئے اور 4 سال سے ڈیڈ لاک والے معاہدے میں فوراً دستخط ہو گئے جس میں انڈیا کو فری ٹریڈ کی ایکسیس مل گئی. لیکن ایک UK کو چھوڑ دیں، اس کے علاوہ ایک بھی کنٹری ایسا نہیں ہے جس کے انڈیا کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہوں. تو جہاں تک یہ تو ایکسٹرنل ہو گیا. اس کا پاکستان سے کمپیریزن کر لیں ان 3-4 مہینوں کا، تو پاکستان کے ان 3-4 مہینوں میں امریکہ سے بھی قربت رہی اور ہمارے آرمی چیف جو ہیں وہ وہاں پہ وائٹ ہاؤس میں انہوں نے لنچ کیا. پاکستان اور امریکہ کا ٹریڈ ایگریمنٹ سائن ہو گیا، انڈیا کا نہیں ہوا. پھر پاکستان کے باقی ملکوں کے ساتھ بھی، چائنا، رشیا، مڈل ایسٹ، ہر ملک کے ساتھ. تو ڈپلومیٹکلی پاکستان کا تو آل آؤٹ ون ہے اگینسٹ انڈیا. جہاں تک انٹرنل تعلق ہے مودی صاحب از ان گریٹ پرابلم. یہ تیسری دفعہ وزیر اعظم منتخب ہوئے، 14 میں ہوئے تھے، 19 میں ہوئے تھے اور 24 میں ہوئے. فرق یہ ہے کہ 14 میں اور 19 میں ان کی میجورٹی گورنمنٹ تھی، جو ان کی BJP جس الائنس کا حصہ NDA کہلاتا ہے، NDA کی کمفرٹیبل میجورٹی تھی 2014 میں بھی اور 19 میں بھی. اس دفعہ نہیں تھی. 272 پہ ان کی حکومت بنتی ہے، 240 تھیں، 32 شارٹ تھیں. تو کچھ کولیشن پارٹنرز کی مدد سے یہ حکومت بنی ہے. اس وقت وہ جو کولیشن پارٹنرز ہیں اس میں 2 بڑے ہیں، باقی 5-7 چھوٹے چھوٹے ہیں. تو جو 2 بڑے ہیں اس میں سے ایک تو چندرا بابو نائیڈو ہیں جو کہ TDP تیلگو دیشم پارٹی، ان کی 16 سیٹیں ہیں لوک سبھا میں، اور ایک نتیش کمار ہیں بہار والے، JDU والے، ان کی 12 سیٹیں. تو 16 اور 12 28 یہ ہوتے ہیں. تو جو 32 شارٹ ہیں اس میں سے 28 یہ دونوں چندرا بابو نائیڈو اور نتیش کمار سے پوری ہوتی ہیں. پھر وہ انوپریا پٹیل ہے، دیو گاوڈا کا بیٹا ہے، اور 1 2 3 4 اور چراغ پسوان ہے. تو اس طرح کر کے یہ کل ملا کے ان کی حکومت بنی ہوئی ہے. تو اس کا ایک ٹیسٹ آنے والا ہے آج سے 1 ہفتے کے بعد، 8 دن کے بعد. وہ یہ ہے کہ انڈیا کے جو نائب صدر تھے جنہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا کچھ ہفتے پہلے، تو وائس پریزیڈنٹ کا الیکشن ہے 9 ستمبر کو.
تو 9 ستمبر کو پتہ چل جائے گا کہ مودی صاحب کتنے پانی میں ہیں، کتنے ان کے جو کولیشن پارٹنرز ان کے ساتھ ابھی بھی کھڑے ہیں یا وہ کچھ اور سوچ رہے ہیں، کیونکہ پچھلے 2-4 ہفتوں سے اب دیکھ رہے ہیں کہ چندرا بابو نائیڈو کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک نہیں، جو کہ ان کے کولیشن پارٹنر ہیں، اور وہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی، لیکن 4-5 ایشوز ایسے ہیں جس میں ان کے درمیان کافی اختلافات ہیں. اسی طرح سیم ود نتیش کمار. تو 9 کو تو یہ ہو جائے گا. دوسری چیز یہ کہ یہ جو بی جے پی ہے نا، یہ آر ایس ایس کا پولیٹیکل ونگ ہے کافی حد تک، اور آر ایس ایس اس کی آئیڈیالوجی کو کنٹرول کرتی ہے. آر ایس ایس کے جو چیف ہیں بھگوت موہن، وہ ایک سے زائد دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ جو پولیٹیشینز ہیں ان کو 75 پہ ریٹائر ہو جانا چاہیے. تو اس میں اب بڑی انٹرسٹنگ سینیریو یہ کہ ستمبر کے مہینے میں دونوں ہی 75 سال کے ہو رہے ہیں. بھگوت موہن جو ہیں 11 ستمبر کو 75 سال کے ہو جائیں گے، اور نریندر مودی جو ہیں وہ 17 ستمبر کو 75 سال کے ہو جائیں گے. اور اس میں پھر ایک چین آف ایونٹس ہوگی، کون مطلب ہے کہ ریٹائر ہوتا ہے، کون نہیں ہوتا. بہار کا الیکشن ہے، بہار کے الیکشنوں میں الگ سے ایک ڈیڈ لاک چل رہا ہے جس میں انہوں نے برتھ سرٹیفکیٹ لازمی قرار دے دیا، وہ SIR وہاں پہ ایک قانون ہے. تو یہ اتنے سارے مسائل میں مودی بیچارہ گھیرا ہوا ہے. میرا نہیں خیال کہ مودی سروائیو کر پائے گا. لیکن مودی صاحب کی جو اسٹرینتھ ہے نا، میڈیا پہ ان کا فل کنٹرول ہے، یا میڈیا ان کے ساتھ ہے. گودی میڈیا کریٹ کیا گیا ہے، وہ نہ سچ پہ وہ دیکھتا ہے، نہ وہ ایک پروپیگنڈا، ایک جو ٹول ہے وہ ان کے ساتھ کھڑا ہے، اور انڈین جو پبلک ہے اس کے انفلوئنس میں ہے. ایک چیز. دوسرا، ان کا بی جے پی پہ پورا کنٹرول ہے کہ وہ بی جے پی ان کے ساتھ کھڑی ہے، یعنی کہ انہی کی ہی چلتی ہے، انہی سے شروع ہوتی ہے، انہی پہ ہی ختم ہوتی ہے. اور ان کی، اب آپ نے کہا کہ وہ انہوں نے میڈیا کو کبھی فیس نہیں کیا، اور اس چیز کو کوئی بادر نہیں کرتا. نہ میڈیا بادر کر رہا ہے، نہ بی جے پی بادر کر رہی ہے، نہ پبلک بادر کر رہے ہیں. ابھی امریکہ کے ساتھ ان کا اتنا بڑا سٹینڈ آف ہوا ہے کہ وہ ادھر جو جتنے اسمبلنگ پلانٹس تھے وہ سارے کے سارے بند ہوئے پڑے ہیں، انوینٹری ان کی بھری پڑی ہے، اور ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے نا ان کا مستقبل جو ہے نا وہ خطرے میں ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مودی جی بڑے کمفرٹیبل ہیں اپنی پالیٹکس میں، اپنی پاور میں، اپنے اس میں. سب کی نظریں ہیں کہ جی اگلا الیکشن ہوگا تو اس میں شاید ان کی میجارٹی جو ہے نا وہ تھوڑی کم ہو جائے. اچھا، میرا اپنی جو ریڈنگ ہے اس بارے میں، میرا خیال ہے کہ مودی جو ہے سیاسی طور پر انتہائی ڈسٹریس کی پوزیشن میں اس وقت، اور مجھے نہیں لگتا کہ مودی صاحب جو ہیں اگلے 2-3 مہینے کے بعد سیاسی طور پر سروائیو کر پائیں گے. یہ اس کی وجہ بیسیکلی یہ انڈیا امریکہ اسٹینڈ آف ہے، انٹرنل ڈومیسٹک. کیونکہ دیکھیں، چندرا بابو نائیڈو جو ہیں وہ سخت ناراض ہیں، نتیش کمار ناراض ہیں، 28 ہیں ان دونوں کی لوک سبھا میں سیٹیں. چراغ پاسوان ناراض ہیں، انوپریا پٹیل ناراض ہیں، دیو گوٹا کا جو بیٹا ہے وہ ناراض ہے. تو جو ان کے سارے کولیشن پارٹنرز ہیں، جہاں تک بی جے پی کی انٹرنل ہے، آپ نے بی جے پی کا صحیح حوالہ دیا، 240 سیٹیں ہیں ان کی. 240 پہ حکومت تو نہیں بنتی، اگر کولیشن پارٹنر 2-3 بھی سلپ ہو گئے تو ان کی حکومت گر جائے گی. لیکن جو انٹرنل بی جے پی ہے اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا کنٹرول لوز ہو رہا ہے. یہ 2 بندے ہیں، مودی اور امیت شاہ، یہ ایک ہے. لیکن امیت شاہ خود بھی بہت پرابلم میں ہیں اور مودی صاحب بھی بہت پرابلم میں. لیکن اسی لیے میں نے کہا کہ اب 9 ستمبر آنے والی ہے، 8 دن رہ گئے. 9 ستمبر کو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنے پانی میں. دیکھیں کولیشن جو ہے نا وہ ہمیشہ پرابلمیٹک ایک افیئر ہوتا ہے. اس میں وہ آپ کو پریشرائز کرتے ہیں، بلیک میلنگ کی تھوڑا وہ ہوتا ہے کہ اس میں وہ جو منارٹی وہ ہوتے ہیں پارٹنرز، ان کی ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان سے لیں. لیکن یہ ایشو یہ ایسے چلتے رہتے ہیں، اور کولیشن میرے خیال میں چلتی رہے گی، کیونکہ یہ جن 2 پارٹیز کا آپ نام لے رہے ہیں، یہ جنرل الیکشن میں یہ بی جے پی کے ہی پارٹنر تھے، الائنس اس کے. اس میں دیکھیں، اس میں جہاں تک چندرا بابو نائیڈو کے ان کے ساتھ 4-5 ان کے ایشو چل رہے ہیں مودی صاحب کے. لیکن اس میں ایک جو ایشو چل رہا ہے جس میں مودی صاحب جو ہیں وہ کنسیڈ کر کے انہوں نے پیچھے ریٹریٹ کر کے پیچھے ہٹ گئے، اور وہ چندرا بابو نائیڈو کی بات فی الحال مان لی ہے، وہ ہے لوک سبھا کی سیٹیں بڑھانے والا. 543 سیٹیں اس وقت لوک سبھا میں، مودی اس کو 806 پہ لے کے جانا چاہتے ہیں، یعنی کہ تقریباً 300 سیٹیں کو اضافہ کرنا چاہتے ہیں. اور وہ اس میں چندرا بابو نائیڈو جو ہے وہ اس کے ساتھ متفق نہیں ہے اس کے طریقہ کار کے اوپر. وہ کہتے ہیں کہ ایک پروپورشنیٹلی ہر سٹیٹ کی بڑھنی چاہیے. مودی صاحب جو ہیں وہ آبادی کے تناسب سے بڑھانے کی بات کرتے ہیں کہ جس اسٹیٹ کی آبادی جتنی بڑھی ہے، فرض کریں کہ یو پی کی آبادی اتنی تھی، اتنی بڑھ گئی، تو یو پی کی اتنی سیٹیں بڑھ جائیں، بہار کی اتنی تھی، اتنی ہو گئی. تو مودی جو ہے وہ آبادی کے تناسب سے بڑھانا چاہتے ہیں.
چندرا بابو نائیڈو جو ہے وہ سیٹیں بڑھانے پہ ان کو اعتراض نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک فارمولا ڈیوائڈ کر لیا جائے جو اپلیکیبل ٹو آل اسٹیٹس ہو اور اس کے مطابق سیٹیں. تو یہ ان کا بڑا سٹینڈ آف آج سے 2 مہینے پہلے رہا، لیکن اس میں مودی فی الحال جو ہے انہوں نے کہا چلے اس کو پھر بعد میں دیکھیں گے. تو وہ صرف اپنی کولیشن بچانے کے لیے پیچھے ہٹ گئے ہیں. پھر ایسا ہی یار ان کا ایک قانون آیا ہے برتھ اوریجن کا، اس پہ بھی بہت زیادہ مسائل ہیں. تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ مودی یہ چیزیں سروائیو کر سکیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک بات کی کہ مودی جی نے آج تک میڈیا کا سامنا نہیں کیا. اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو ادھر بھی ہمارے مختلف ادوار میں ہمارے جو مختلف حکمران تھے ان میں سے آپ اگر ان کو ریٹ کریں، لیٹ سٹارٹ فرام بے نظیر بھٹو، نواز شریف، پرویز مشرف اور یوسف رضا گیلانی، عمران خان اینڈ دین شہباز شریف، تو ان کو آپ ایک کومنٹ ایک فکر اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بے نظیر بھٹو ایک ایسی پولیٹیشین یا لیڈر تھیں کہ ان کو بالکل کوئی دقت نہیں تھی، کوئی پرابلم نہیں تھی کسی قسم کے میڈیا کو فیس کرنے کا، چاہے وہ پاکستانی ہو چاہے انٹرنیشنل ہو، جس کو وہ فیس کرنے میں اور کسی قسم کا کوئی بھی سوال لینے میں ان کو کوئی پرابلم نہیں تھی. باقی جتنے بھی لوگ ہیں مشرف صاحب کو چھوڑ کر باقی جو ہیں وہ شاید اس طرح سے نہیں لے سکتے. مشرف صاحب لے لیتے تھے. میرے خیال میں عمران خان کو بھی تھوڑا مارجن دیں. ہاں عمران خان لے سکتے ہیں، عمران خان بھی بالکل لے لیتے ہیں. چلے بے نظیر جتنے نہیں لے پاتے ہوں گے، لیکن پھر بھی باقیوں سے جس میں نواز شریف، شہباز شریف اور دوسرے کچھ لوگ ہیں ان سے زیادہ ہے. اب یعنی کہ بے نظیر بھٹو، مشرف اینڈ عمران خان، ان کو کمیونیکیشن میں کوئی وہ ایشو نہیں تھا، اور میڈیا کے ہارش کویسچن، اور مشرف صاحب بہت کنونسنگ اس لاجک کے ساتھ آتے تھے. بے نظیر ایک ہائیلی ایجوکیٹڈ اور بریلینٹ اور انٹیلیجنٹ پولیٹیشین، اور پھر ان کا ڈی این اے دیکھ لیں کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی. اور عمران خان کو بھی آپ وہ دے کے وہ حالانکہ ایک بڑے شائی قسم کے پلے بوائے ایک بہت سٹار، اور وہاں سے پھر جب وہ پولیٹکس میں آئے تو گروم ہوئے، تو میڈیا کو وہ بھی بڑا ٹیکٹفلی. دیکھیں عمران خان کی جہاں تک بات ہے، دیکھیں ہی واز اے کرکٹ پلیئر اور شائع بھی تھے، جس طرح آپ نے کہا. میڈیا پہ کوئی اتنے زیادہ وہ نہیں مطلب بول پاتے تھے پہلے جب وہ کرکٹ کھیلتے تھے، لیکن وہ ایک ایسی ٹرانسفارمیشن کی سٹوری ہے کہ ایک بندے نے اپنے آپ کو کمپلیٹلی ٹرانسفارم کیا ہے، فرام اے شائع ٹو کمپلیٹلی ووکل اینڈ ہو کین ٹاک آن اینی تھنگ. تو یہ ایک کمپلیٹ ٹرانسفارمیشن کی سٹوری ہے عمران خان کی جو ہے. تو چلیں یہ تو ایک اچھی وہ ہے کہ انہوں نے ایک ٹرانسفارم بھی کیا، ایوالو ہوئے، اور اس میں کافی محنت لگتی ہے. تو دوسرے جو ہمارے لیڈرز ہیں انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ نہیں وہ مودی صاحب کی کیٹیگری والے ہی ہیں. وہ اس میں یہی ہے کہ اول تو لیتے نہیں ہیں، اگر لیں بھی تو پلانٹڈ سوالات 2-4 لکھ کے شاید دے دیے جاتے ہیں. تو وہ فری میڈیا ٹاک نہیں کر سکتے. اور میری اس کے بارے میں ایک رائے ہے، شاید آپ اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں، لیکن میرا خیال ہے کہ ایزی کمیونیکیشن ود دا میڈیا از ڈائریکٹلی پروپورشنل اور ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو دا کلیئرٹی آف یور اون مائنڈ. کہ کسی بھی ٹاپک یا ایشو کے اوپر آپ کا دماغ جتنا کلیئر ہوگا اتنا آپ آسانی سے بات کر سکیں گے، اور جتنا کم کلیئر ہوگا اتنا آپ شائع ہوں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا پہلی چیز ایکسپوجر ہو، اور ساتھ آپ مطالعہ آپ کا ہونا چاہیے. پھر تیسری چیز آپ کا انٹرسٹ ان ایشوز میں ہونا چاہیے. ان کے بغیر تو پھر آپ کی کمیونیکیشن اتنی کلیئر نہیں ہوگی. میں 70 کی دہائی میں 1970 میں اس وقت بچہ تھا، لیکن مجھے جرمنی میں مطلب ہے کہ وہاں پہ میں نے دیکھا کہ یا سنا میں نے کہ وہ لوگ جو تھے اس وقت، وہ جرمنز جو تھے، میرے والد صاحب بھی بتاتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ وہ جو جرمنز ہیں جنہوں نے ہٹلر کا دور دیکھا ہوا ہے، تو اس زمانے میں میرے فادر جو ہیں وہاں پی ایچ ڈی کر رہے تھے، تو وہ بتاتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ جو اس زمانے میں وہ لوگ ابھی موجود تھے جنہوں نے ہٹلر کا دور دیکھا ہوا تھا، کیونکہ 70s میں ابھی صرف 30 سال ہوئے تھے ورلڈ وار ختم ہوئے. تو وہ ہٹلر کی ہینڈلنگ ٹورڈز پیپل اینڈ میڈیا کی بہت تعریف کرتے تھے کہ وہ لوگوں کی سائیکالوجی کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتا ہے، ان کے ساتھ کھیل سکتا ہے. ایک واقعہ وہ وہاں پہ لوگ بتاتے تھے کہ ایک دفعہ بہت بڑا جنگ لمبی ہو گئی، ورلڈ وار چل رہی تھی، 2-3-4 سال ہو گئے، لوگ جنگ سے تنگ آ گئے، تو پروٹیسٹ بھی شروع ہو گئے. تو بہت بڑا جلوس ایک نکلا
اور وہ جو ہٹلر کی سرکاری قیام گاہ تھی وہاں پر وہ گیا اور وہاں پہ جا کے، اور ان کے ہاتھ میں پتھر تھے اس کے مارنے کے لیے قیام گاہ کو، تو لوگوں نے آ کے وہاں پہ پتھراؤ شروع کر دیا، اور اس کے بعد وہ پتھروں سے شیشے ٹوٹ گئے اور سارا کچھ جو بھی اس پتھراؤ سے نقصان ہو سکتا تھا وہ ہوا ہے۔ تو ہٹلر نے اپنے بندوں کو منع کر دیا کہ کسی کو کچھ نہیں کہنا، مطلب کوئی فورس کا استعمال نہیں کرنا، کسی کو کچھ نہیں کرنا، ان کو اپنا نکالنے دو جو نکالنا چاہتے ہیں۔ جب وہ پتھراؤ کر کے کافی کر چکے تو اس کے بعد جب وہ تھم گیا تو وہ بالکنی پہ آیا، اس نے ویو کیا اور اس نے جرمن میں تھینک یو ویری مچ کیا۔ وہ ایسا کوئی سائیکولوجیکل امپیکٹ تھا کہ جس کے ہاتھ میں جو بھی پتھر تھا وہ ڈراپ ہوا اور سب لوگ واپس چلے گئے۔ تو یہ مطلب بڑے لیڈر کی ایک نشانی ہوتی ہے کہ کس طرح وہ لوگوں کی نفسیات کو سمجھتا ہے، اس کے مطابق بات کرتا ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ ہم نے جو تاریخ پڑھی ہے وہ مغرب کی لکھی ہوئی پڑھی ہے، وہ ہٹلر کے خلاف ہے، لیکن اگر کوئی آپ ایسی چیز پڑھیں جو نیوٹرل ہو یا، تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی کمیونیکیشن جو اسکلس تھیں یا پاورس تھیں ایز اے لیڈر وہ کتنی بلند تھیں۔ تو ناظرین، میڈیا ایک پولیٹیشین کے لیے، ایک لیڈر کے لیے کتنا اہم ہونا چاہیے، یہ آج کی گفتگو میں ہم نے ڈسکس کیا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔